کنٹرول روم میں موجود ہیں خواجہ وقاص سعید، حافظ رضوان بٹ اور بلال حسین۔ آج کے اس لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو ہوگی لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے۔ بلدیاتی الیکشن کو لے کر اس وقت پنجاب میں تیاریاں جاری ہیں، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے اور اس سلسلے میں جو ابتدائی تبدیلیوں کی بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے اس پر بھی حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی صورتحال ہوگی، آج کا یہی موضوع ہے اور شریک گفتگو ہے۔ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم، صدر پریس کلب شفیق ملک، سینئر صحافی شفیع الدین شفیع لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جبکہ میران ظفر ملک، راجہ ثاقب اور راجہ افتخار بھی شریک ہیں۔ سب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، کافی دنوں سے سن رہے ہیں۔ اب جس طرح وزیر اعظم کی طرف سے یہ ہدایت جاری ہوئی ہے تو لگتا یہی ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ بہرحال جی یہ اس پہ ابھی یہ تازہ ترین یہ خبر ہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ حلقہ بندیوں کا کام شروع کر رکھا ہے، تو بہرحال اس درمیان میں یہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں اپوزیشن کی ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرتے ہوئے ان سے بھی تجاویز دی گئی تھی، اور قائمہ کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے کچھ جو سفارشات تیار کر کے منظوری دی ہے، اس کی پنجاب کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم کئی بار ذکر کیا، یہ بریکنگ بلکہ ہم نے ہی خبر دی ہے کہ یہ میونسپل کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں یہ بھی بحال ہونے جا رہی ہیں۔ ایف اے کی شرط بھی ختم ہونے کا یہ سفارش ہوئی بھی ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں یہ 2-4 دنوں میں اگر یہ وزیر اعظم نے سگنل دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی آئندہ میکسیمم 5-6 دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک نیا بلدیاتی ایکٹ ترمیمی یہ مطلب تیار ہے، تو اس حوالے سے مطلب الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کی بھی سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ فنڈ رکھ دیے گئے ہیں، ابھی وزیر اعظم بھی سگنل اگر دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح ابتدائی شیڈول دیا گیا ہے کہ پہلے 4 ڈویژنوں میں 15 مئی سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، تو یہ 22 مارچ کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ 3-4 دنوں میں آپ بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیں گے۔ ملک صاحب جیسا ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا ہے جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو لے کر، ویسے تو لوکل ایڈجسٹمنٹ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، کسی سیاسی اتحاد کے لیے جو کامیابی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے ماضی کے تجربات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مرضی کی اگر حلقہ بندیاں کر لی جائے تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ جو ایک نسخہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی استعمال؟ سلطان صاحب لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کو خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے جناب وہ اپنی سیٹ لوز کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی معاملات بھی چلتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں کہتا ہوں کہ ایک تو سر یہ نعمت ہے، اللہ کرے یہ گورنمنٹ سنجیدہ، ہمیں پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ جو رزلٹ آیا تھا جو ان کی کارکردگی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہیں کروائیں گے، لیکن اب چونکہ یہ ان کا یہ باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے کہ آہستہ صحیح اس طرف جا رہے ہیں، اور جو ہے بلدیاتی انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ زور شور سے ہو رہی ہیں۔ سبھی صاحب جس جوڑ توڑ کی ملک صاحب نے ذکر کیا ہے، سخت بندیوں کا ذکر کیا ہے، تو ضلع چکوال کو لے کر اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سخت بندیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ آپ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے جی، سخت بندیوں کی بات تو بعد میں ہوگی، یا یہ سارے حلقہ بندیوں کی بات وہ انتہائی وہ اس میں اہم حیثیت کی حامل ہے، لیکن ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرین سگنل تو مل گیا ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یو ٹرن والا مسئلہ بھی ہے اور ریڈ سگنل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ صحیح، گرین سگنل ریڈ سگنل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے سسٹم ایسا وہ متعارف کرا دیا جاتا ہے جس میں عوام کے مسائل تو حل نہیں ہوتے، ہاں اکا دکا جو لیڈران ہیں ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں خاص طور پر میں نوجوانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیا وہ پرجوش ہیں ان بلدیاتی الیکشن کو لے کر؟ امید ہے جو پہلے شروع میں جس طرح پرجوش تھے اس حکومت کے آنے سے، اب ان کے اندر وہ جوش نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو وعدے کیے گئے تھے نوجوانوں کے ساتھ،
वज़ीर आज़म साहब ने, वो एक तो वो पूरे नहीं किए गए, रोज़गार के हवाले से आप देख लें, और दूसरे मसाइल जो नौजवानों के थे वो भी हल नहीं किए गए। नौजवान क्योंकि कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं बलदियाती इलेक्शन में, और आवाम का जो मसाइल हल करने का अहम मौका होता है मसाइल हल करवाने को बलदियाती इलेक्शन ही होता है, जहाँ से जो है वो आवाम को आसानी से जो है वो उनके मसाइल हल किए जाते हैं। अगर महंगाई आप देख लें तो महंगाई भी अरूज पर है, अभी उसमें कोई खातर तो कमी भी नहीं लाई गई, नौजवानों के लिए कोई नौकरी नहीं दी गई। तो इस हवाले से अगर ये अगर नौजवानों के ऊपर इनके मसाइल हल नहीं करेंगे तो हुकूमत के लिए जब वो बलदियाती इलेक्शन जो जैसे KPK में हुआ है, तो इस पंजाब में अगर इलेक्शन वो करवाते हैं तो उनके लिए नौजवान जो है वो बड़ा टफ टाइम देंगे और उनके लिए जो मुश्किलात का बायस भी बन सकते हैं। हाजी इफ्तिखार, जिस तरह इस वक्त टफ टाइम की बात हो रही है, तो जो सियासी जमातें हैं, जो उनके कायदीन हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरला तो मौजू जो उम्मीदवार है उनका इंतखाब है। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मेयर के लेकर अब सर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मामला आसान नहीं है, क्या कहेंगे? जो बलदियाती इंतखाबात हैं, इनसे पहले जो 2 बड़ी या 3 बड़ी जो हमारी सियासी यहाँ पे जमातें हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें भी काफ़ी हद तक जो तोड़ फोड़ जो है वो आने वाले दिनों में जो है मुतवक्का है, क्योंकि जो नून लीग है, नून लीग में भी आपको पता है कि वाजह जो दड़ा जो है वो कायम हो चुका है मेरे तहरीर इकबाल की शक्ल में, तो ये किसी सूरत भी जो है वो सरदार ग्रुप को अभी तक तैयार नहीं। इसी तरीके से अगर बात की जाए PTI की, तो PTI में भी वाजह आपको धड़ेबाजी जो है वो नज़र आ रही है। तो ये जब तक अगर इनमें आपस में इत्तेफाक या इतार नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो हुकूमत जो है वो जिस तरीके से हर चढ़ते महीने या हर चढ़ते दिन के साथ महंगाई में इजाफा कर रही है, ये महीना आपका गुजर गया खैर ऑफिस से, अदरवाइज इस महीने में भी 8 से 10 रुपये पेट्रोल की जो इंक्रीज़ है उसका वो एक खबर चली हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को आने वाले बल्दियात तक एटलीस्ट जो ये महंगाई है या मसनूई महंगाई है इसको अपने कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज जो PTI के लिए ये बिल्कुल सेम रिजल्ट होगा जैसे उनको KPT में नजर आया, वो सेम सिचुएशन उनको पंजाब में जो है वो बेटर ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका के नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और फिर हासिल यही है कि सियासत में जिस इत्तेहाद के ज़रिए फरीकैन को सियासी मफादात हासिल हो जाए वही फितरी इत्तेहाद है। अगर एक फरीक का फ़ायदा होता है तो इसे गैर फितरी इत्तेहाद ही करार दिया जा सकता है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो 2018 में उसे पॉपुलर वोट मिला, इसमें कोई शक नहीं। जो भी फाका ज़्यादा लोग से जो भी उम्मीदें लगाए हुए थे उन्होंने वोट किया, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन ज़रा मुख्तलिफ माहौल में हो रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म के फैसले करती है, किस किस्म के कैंडिडेट सामने लाती है कि इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।